أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 28 ذی الحجہ 1432 ہجری مطابق 24 نومبر سن 2011 عیسوی کے اس اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات
تبوک کے زیر اہتمام مرکز الدعوہ والارشاد کے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے. اس میں اس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اور کچھ اہم اور ضروری باتیں لے کر کے حاضر خدمت ہوں. وہ موضوع آپ حضرات نے سن لیا ہے کہ اسلام اور تصوف کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے اور تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف کا اسلام سے کتنا تعلق ہے اور کس حد تک تصوف قابل قبول ہے اور کس حد تک تصوف سے دور رہنا ضروری ہے اور قریب رہنا ضروری ہے، تصوف کے برگوبار کیا ہیں، تصوف کے ثمرات کیا ہیں، تصوف کب پیدا ہوا، کہاں سے پیدا ہوا اور آج اس کا زور و شور جو اس دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور مختلف پیمانوں سے اور مختلف اسٹیجوں سے مختلف ممالک میں بالخصوص یہود و نصارہ خاص طور سے اور مجوس اس کے پھیلانے میں بہت سرگرم نظر آ رہے ہیں. اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں، یہ اور کچھ حقیقتیں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک باورچی دیکھ کے سارے چاولوں کو نہیں ٹٹول کر کے دیکھتا ہے کہ سارے چاول پک گئے ہیں، بلکہ دو ایک چاول ہی کافی ہو جاتے ہیں ٹٹول کر کے دیکھنے میں کہ یہ چاول کچا ہے یا اس پتیلے کا چاول پک چکا ہے. اشارہ میں کروں گا اس مختصر وقت میں. ہم آپ کو پوری تفصیل تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور آپ کو آئینہ میں دے دوں گا، کچھ ایسے دلائل اور براہین دے دیں گے ہم کہ جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے شکوک و شبہات اور آپ کے تمام سب جو اس تعلق سے اگر کچھ باتیں ہوں گی تو وہ تمام سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے ہم مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہماری ان اوقات میں برکت عطا فرمائے اور ہم جتنا کہیں اور سنیں اللہ تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے فاضل گرامی قدر فاضل دوست برادرم شیخ ظفر حفظہ اللہ کا میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. کافی سالوں سے میرے پاس آپ کے خطوط بھی اور فیضات بھی پہنچے ہوئے تھے اور طلب تھی کہ تبوک جو ایک تاریخی شہر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، صحابہ کی قدس صفت جماعت یہاں پر پہنچ چکی ہے، ایسے مبارک اور ایسے بابرکت شہر میں حاضری نہایت ہی خوش نصیبوں کا کام ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ آج میں کافی دنوں سے آرزو اور تمنا رکھتے آج اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے بہت سارے احباب یہاں سے فون کرتے تھے، بہت سارے احباب مطالبہ کرتے تھے. پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے صرف آئی آیا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، کب ملیں گے، کہاں ملیں. اس وقت میں باہر تھا. میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں، میں 2 ہفتے کے بعد آپ کے شہر میں خود آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ جب آنا تو مجھے بتانا، لیکن اب وہ موبائل نمبر بھی میرے پاس نہیں رہا، پتہ نہیں یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. بہرحال اگر نہ بھی موجود ہوں تو ہو سکتا ہے کل تک ان کو خبر مل جائے گی. موجود ہیں تو الحمدللہ، نہیں موجود ہیں تو کل تک ان کو خبر ملے گی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل ملاقات. بہرحال میرے عزیزو، یہ میری خوش نصیبی اور سعادت، میرے لیے سعادت ہے اور یہ سعادت کی گھڑی ہے کہ میں ایک ایسے تاریخی شہر میں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، اس شہر میں آپ حضرات سے ملاقات کر رہا ہوں. اور آپ حضرات بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی روٹی کے لیے ایک ایسے شہر میں یہ موقع دیا ہے جو شہر بہرحال برکتوں والا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قدم رنجا فرما چکے ہوں، جہاں اپنے صحابہ کے ساتھ اسلام کی ایک مقدس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جہاں آپ تشریف لائے ہوں، جہاں سے اسلام کا پھریلا لہرایا ہو، جہاں سے اسلام کے جھنڈے بلند ہوئے، جہاں کفر کے تانے بانے بکھرے اور ان کی جڑیں کمزور ہوئی، کٹی، اور جہاں سے یہ نصرانیت اور جو بلاد شام کے جو اس وقت کفار تھے، جہاں سے ان کے دلوں کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بڑھا اور وہ پیچھے ہٹے. اور آپ سب جانتے ہیں ان تاریخی واقعات کو، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. اگر نہیں سنا ہے، پڑھا ہے تو اس کو دیکھیے، پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. ایسے مبارک شہر میں حاضر ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ دین،
وہ منہج اور وہ طریقہ اور وہ اصول اور وہ ضابطے، وہ قوانین، وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن بالکل حقیقی شکل و صورت میں اپنی امت تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور بار الہ ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل بتلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا۔ وَخُذُلْ مَنْ خَذْلَ دِينَ نَبِيَّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔ اور اے اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما جو تیرے نبی کے دین کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ان مختصر دعائیہ کلمات کے بعد اور تشکر اور اطمینان کے ان کلمات کے بعد میں سب سے پہلے اسلام کی حقیقت اور وہ بنیادی شریعت اسلامیہ کی جو بنیاد ہے، جو شریعت، اس تعلق سے میں آپ کی خدمت میں پہلے اپنی منہجی بات جس کا ماننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اور جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ باتیں میں بتاؤں، اس کے بعد میں اس کے اپوزٹ جو بات ہے وہ میں آپ کی خدمت پہ رکھوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح سے آ جائے۔ اجالے کا علم آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اندھیرے کو سمجھیں گے، اندھیرے کا علم اس وقت ہوگا جب آپ اجالے کو سمجھیں گے۔ ایک آدمی نے اجالا نہ دیکھا ہو تو اسے اجالے کا علم نہیں ہوگا، جس کی زندگی اندھیروں میں گزری ہو اسے اجالے کا شعور نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے اجالا دیکھا ہو، اندھیرا نہ دیکھا ہو تو اسے اندھیرے کا پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے پہلے آئیے آج کی اس مجلس میں مختصراً آدھا ٹائم ہم آپ کو یا مختصر سبق اپنے اسلام کے بارے میں بتلائیں۔ شریعت اسلامیہ کیا ہے، اسلامی شریعت کیا ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ جو کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کا فریضہ ہے، صرف مسلمان کا حق اسلام پہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر فرد کا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے ہر انسان کو اور ہر بشر کو، ہر جن کو میں نے صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہر انسان اور جن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ تین باتوں کا علم بڑی ضروری طرح سے اس کو سمجھے اور جانے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ، اور وہ بھی دلائل اور براہین کے ساتھ۔ یہ صرف نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھئی اللہ ہے بس ہم نے سمجھ لیا اللہ ہے، نہیں، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت؟ اللہ ہے تو اللہ کہاں ہے؟ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے اللہ کہاں موجود ہے، کہاں ہے اللہ، تو وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہمارے دل میں ہے، اس کے دل میں، فلانے کے دل میں، فلانی جگہ۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ، یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے، اپنے مالک، اپنے معبود کے بارے میں ان کو علم نہیں، بلکہ وہ سنا ہے وہی ایمان اور عقیدہ ماں باپ۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر رنگ میں ہے، ہر گل اور بوٹے میں ہے، ہر بلبل کی چہچہٹ، ہواؤں کی سرسراہٹ، آبشاروں کے گنگناہٹوں کے اندر اللہ موجود ہے۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا ہرگز یہ کہاں سے آیا یہ عقیدہ، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو۔ جس رب کا آپ سجدہ کرتے ہیں، جس رب کے گن گاتے ہیں، جس رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جس رب کو مان کر کے آپ مسلمان کہلاتے ہیں، آپ کو اسی کا پتہ نہ ہو تو یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے۔ تو ایک بات، اللہ کہاں ہے یہ تو خیر آپ سب جانتے ہوں گے اور بتایا گیا ہوگا، لیکن میں آپ کو مختصر بتا کے اس بات آگے بڑھوں کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ ان کے دل میں، ان کے ایک اللہ ہے، اللہ سب کے دلوں میں نہیں بیٹھا ہوا۔ استغفر اللہ، اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر بلند ہے، اللہ ہر جگہ نہیں۔ اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت
نہیں کرتا. اللہ جو بھی ہوتا ہے کائنات میں اپنے عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش اور اس کے اوپر اللہ موجود ہے, وہاں سے اللہ ہر چیز کا معائنہ کرتا ہے, دیکھتا ہے اور ہر چیز کا حکم جاری فرماتا ہے. ذرہ بھی سمندر کی تہ میں پلنے والا ننھا منھا کیڑا ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر اگنے والا ننھا منھا پودا ہو, اللہ اسے بھی جانتا ہے. ہمارے تمہارے دلوں کی دھڑکنوں سے, ایک ایک دھڑکنوں سے اللہ واقف ہے. اللہ ہمارے سینوں کے تمام راز و بھیدوں کو, وما تعلنون وما تسرون, جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو, اللہ سب کا علم رکھتا ہے. اللہ کو سب کا علم. تو یہ اللہ کی معرفت. نمبر 2, شریعت مطہرہ جو اللہ نے دنیا کے اندر احکام نازل فرمائے اس کی معرفت. اور پھر دلیل کے ساتھ, اس کی بھی معرفت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے, بے دلیل نہیں. آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں, آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں, آپ کیوں حج کرتے ہیں, آپ کیوں زکات دیتے ہیں, آپ کیوں جھوٹ نہیں بولتے, آپ کیوں سچ بولتے, آپ کیوں نکاح کرتے ہیں, نکاح کرتے, یہ تھا دلائل جو شریعت ہے, جو شریعت مطلب دلائل کے ساتھ ان کا علم حاصل کرنا. اسی طرح صاحب شریعت جو جن کے ذریعے سے یہ شریعت مطہرہ ہم تک پہنچی ہے ان کا علم حاصل کرنا, یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, کہاں پیدا ہوئے, کیا نام ہے ان کے ماں باپ کا, کہاں پیدا ہوئے, کب ہجرت کیا آپ نے کیسے وحی حاصل ہوئی, آپ کی سیرت. تو یہ تمام سب چیز, یہ 3 باتیں علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور آج میں نے بتایا آپ کو شریعت مطہرہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, جس کے اوپر شیطان کی نظر ہمیشہ رہی ہے, جس کے اندر ہر دور میں خرد و برد ہوتا رہا ہے. پچھلی قوموں نے اسی شریعت مطہرہ کے اندر خرد و برد کیا, اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ شریعت جو پیغمبر ان کے نبیوں کے اوپر اتاری گئی تھی اس شریعت کے اندر انہوں نے کثر بیوت کیا تھا, انہوں نے خرد و برد کیا تھا, انہوں نے تحریف کی تھی, انہوں نے تعویل کی تھی, انہوں نے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا, اور آخری شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام جو شریعت ہے, اسلام جو دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, یہ دلیل ہے اس کی. اور یہ حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کا دین یہی دین اسلام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دین نہیں پیش کیا, وہی دین پیش کیا جو حضرت آدم نے پیش کیا, وہی دین پیش کیا جو حضرت جو ہے ابراہیم نے پیش کیا, وہی دین پیش کیا جو حضرت نوح نے پیش کیا, وہی دین پیش کیا جو زکریا نے, جو یحییٰ نے, جو یوسف نے, جو یعقوب نے, جو انبیاء اور رسول نے پیش کیا, عیسیٰ اور موسیٰ نے پیش کیا علیہم الصلاۃ والتسلیم. وہی اسلام مکمل طور پر کامل کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت مطہرہ دے کر کے بھیجا. اور شریعت مطہرہ اس کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. یہی اسلام ہے. یہی کیا ہے بولو, اسی شریعت مطہرہ کا نام اسلام ہے. اور یہی 3 سوال جس طرح سے زندگی میں آپ سے معلومات ضروری ہے علم حاصل کرنا, یہی 3 سوالات جب آپ مرو گے تو آپ سے یہی 3 سوالات سب سے پہلے اسٹیپ میں پہلی منزل میں ہوں گے. یہ پہلی منزل ہے, قبر یہ پہلی منزل ہے, یہ منزل نہیں ہے آخری منزل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی کہاں ہے, جنت ہے یا جہنم ہے. المہم یہ 2 مقامات ہیں آخری منزل کے, لیکن یہ قبر برزخ کی سب سے پہلی منزل ہے, جہاں سب سے پہلی منزل میں یہی 3 سوالات ہوں گے. من رب کا, تمہارا رب کون ہے, ما دینوں کا, تمہاری شریعت تمہارا دین کیا ہے, من نبیوں کا, تمہارے نبی کون ہیں, تمہارے نبی کون ہیں. تو یہ 3 باتوں کا علم آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے. آج میں اسی شریعت اسلامیہ جس کے تعلق سے میں بات کرنے والا ہوں, اس تعلق سے اصل میں بہت سارے قدر بند کیے گئے, میں اس کو آپ کی خدمت میں اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ ہمارا دین کا ہے, ہمارے دین کی اساس کیا ہے, ہمارے دین اسلام کی بنیاد کیا ہے. لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے مولانا صاحب کا فتویٰ ہے, مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, وہ فلاں محدث صاحب کا فتویٰ ہے, فلاں علامہ صاحب ہیں, بس ہمارا دین یہی ہے کہ جو مولوی مولانا نے بتا دیا وہی ہمارا دین ہے. نہ, یہ ہمارا دین نہیں. ہمارے دین کی اساس اور بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائی. شریعت اسلامیہ کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت اسلامیہ, اسلام کی جو شریعت ہے, جو دین ہے, اسلام جو دین ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اے میرے بندو ان باتوں کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور دیگر کسی کی بھی اتباع تمہارے لیے ہرگز جائز اور حلال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اور بھلی بھلی باتیں کہو یہ تمہارے اعمال کے لیے، یہ اعمال کو درست کرنے والے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے والی چیزیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں گے وہی کامیاب و کامرا ہوں گے. تو اس آیت کریمہ اور اللہ رب العزت فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جن باتوں سے منع کریں اسے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یعنی میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ حضرت پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، عہدہ ہے. آپ کی اطاعت کا ثمرہ اور فائدہ اور نتیجہ ہے کہ جب تم ان کی اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے، ان کی باتوں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی. تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخل الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر انشاءاللہ داخل ہوگا سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرتے. قیل من ابا، کہا گیا کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرے گا. یہ برہم مبرہن ہو جاتی ہے بات، بین اور ثبوت اور دلائل کی بھرمار قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اطاعت و اتباع کے تعلق سے بھری پڑی ہے. میں آپ کو سناؤں تو پوری رات گزر جائے، لیکن نہ وہ آیات ختم ہو سکتی ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات ختم ہو سکتی ہیں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ہمارا مقتدا، ہمارا رہنما، ہمارا پیشوا، ہمارا قائد، ہمارا سب کچھ آیا اور دے کر کے پوری شریعت اسلامیہ کو امت محمدیہ کی ذمہ داری پر اپنے امت کے کندھے پر یہ بوجھ ڈال کر کے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا. وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا ہمارا نبی، اور اللہ کے نبی مر گئے ضرور لیکن آپ کا دین نہیں مرے گا، اور نہ مرا ہے نہ قیامت تک مرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن اس دین کو قیامت تک زندہ رہنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. چاہے دنیا کی کتنی بھی آندھیاں چلیں، چاہے کتنی بھی مخالفتوں کے جھکڑ چلیں، چاہے جتنے بھی مٹانے والے اس دین کو ختم کرنے والے پیدا ہوں، چاہے اس کی شکل و صورت کو بدلنے کے لیے خود اسی شکل و صورت میں لوگ آئیں اور دھوکہ دینے کے لیے امت کو اور جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس دین کو نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے. پچھلے ادیان اور ملل، یہی دین اسلام پچھلی قوموں کے اوپر نازل ہوا تھا، لیکن اللہ نے ان کی ذمہ داری ان کے رہبان پر اور ان کے علماء پہ رکھی ہوئی تھی کہ تم ان فرائض فریضے کو ادا کرنا. لیکن ان کے علماء نے، ان کے رہبان نے، ان کے عبادت گزاروں نے اس دین کے اندر قدر بیوز کیا. انہوں نے اس دین کو بگاڑا اور اس کے اندر تحریفات کی. اللہ کو اس بات کا علم ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے اب اس دین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری دین ہے اسے قیامت تک چلانا، اللہ نے کسی مولوی، کسی عالم کے ہاتھ میں اس کی ذمہ داری نہیں دی کہ تم ان کی تمہاری ہی اتباع پیروی ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے اور قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب اس کے اندر کوئی قدر بیوز کرے گا، کوئی تحریف کرے گا، کوئی ادھر ادھر سے رد و بدل کرے گا، اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنے والے، اسے بے نقاب کرنے والے، اس غلطیوں کو لوگوں تک پہنچانے والے، بتلانے والے اسی نبی کی امت میں پیدا ہوں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، تاکہ لوگ غلط راہوں پہ نہ جائیں، تاکہ لوگ جہنم کی راہوں پہ نہ جائیں، تاکہ شیطان کی چالوں میں آ کر کے لوگ دین اسلام سے برگشتہ نہ ہوں یا دین اسلام کے اندر خلط ملط ہو کر کے شک و شبہے کا شکار نہ ہو. آگ کا دودھ اور پانی کا پانی
واضح کرتے رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتلائی تھی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت حق کو پکڑے رہے گی مضبوطی کے ساتھ، حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑی رہے گی. اس کو لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ گروہ نہیں ڈرے گا، نہ وہ جماعت ڈرے گی. لوگ گالیاں بکیں گے، لوگ اسے کچھ بھی کہیں گے، لیکن انہوں کوئی خوف نہیں ہوگا. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن حق کا پرچم لے کر کے وہ کھڑے رہیں گے اور لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، بھلے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن حق غالب رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور یہ قیامت تک غالب رہے گا. اور باطل اسی طرح سے بھلے وہ زیادہ رہے لیکن ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اسے پنپے گا ضرور، لیکن جو لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہی ان کی اتباع اور پیروی کریں گے. تو یہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے سامنے یہ رکھ دیا ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی باتیں، چنانچہ جیسا کہ میں نے بتلایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی بنیاد ہے؟ شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے. یہی اللہ کی معرفت کی بھی بنیاد ہے، اور یہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معرفت کی بنیاد ہے. یہی پورے اسلام کا خلاصہ ہے، پورے اسلام کا نچوڑ ہے. اور اسلام نے حد بندی کر دی ہے کہ تمہیں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، جتنا اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جتنا انہوں نے بتلا دیا ہے اتنا ہی دین تسلیم کرو، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. حد سے تجاوز کرو گے، اس کے اندر مبالغہ کرو گے، اس کے اندر غلو کرو گے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہیں وہ دین ہے. اور اس کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں. انہی کو دیکھو، انہی کو دیکھو، انہی کو دیکھ کر کے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کو سجاؤ سنوارو. اور انہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ نبی جیسا کرتے ہیں اسی طرح سے تم کو کرنا ہے، اور اسی طرح سے تم کو زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کو اسی طرح سے راضی اور خوش کرنا ہے. اس کے لیے کوئی نیا طریقہ نہ ایجاد کرو، کوئی نئے دین، کوئی نیا مذہب، کوئی نیا ڈھنگ، کوئی نیا ضابطہ، کوئی نیا اصول ہرگز تم کو اپنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ اسلام جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں اسی اسلام کو تمہیں فالو کرنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو دو آدمیوں کے درمیان چل رہا ہے، یعنی ان کے سہارے، ان کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے وہ چل رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں چل رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی تھک چکا ہے. اچھا، اس کے بغل سے اونٹ بھی آ رہے ہیں، اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے، لیکن وہ آدمی دو آدمیوں کے سہارے کیا تھا، پیدل چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اونٹ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے، پیدل کیوں جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اس نے نظر مانی تھی کہ وہ اللہ کے ہاں حج کرے گا پیدل چل کر. اس نے کیا کیا تھا، نظر مانی تھی کہ حج کرنے کیسے جائے گا، وہ پیدل جائے گا حج کرنے کے لیے، اس نے نظر مان رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا ان اللہ من تعذیب لہذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس سے بے پرواہ ہے کہ یہ اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کرے، اور یہ کہہ کر سواری پر سوار ہو جانے کا اس کو حکم دیا کہ یہ جو تو اپنے نفس کو عذاب دے رہا ہے، تیرے پاس سواری بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی تو پیدل چل رہا ہے اور اپنے نفس کو تو عذاب دے رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے، بلکہ سوار ہو جاؤ، سوار ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا. تو یہ بھی اللہ کے نبی، اب آپ دیکھیں یہ حد بندی ہے. بہت سارے لوگ محبت میں غلو کرتے ہوئے، اور بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب علی چلو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں، چلو ہم اس طرح سے. بہت سارے لوگ گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا. کسی نے جا کر کے کسی جنگل کے بیابانوں میں جا کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا کر کے عبادت کے لیے وہاں جو ہے اڈا بنا لیا. کوئی صحرا میں چلا گیا، کوئی الٹے منہ کنویں کے اندر
آپ نے سنا ہوگا بہت سارے صوفیوں کو کہ جناب علی وہ خواجہ کون تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی نہیں بھائی، خواجہ فرید الدین کے بھانجے کلیر شریف والے، ہاں جن کو کلیر شریف والے جو بابا تھے وہ 12 برس تک ایک پاؤں کے اوپر گولر کی جھاڑ پکڑ کر کے کھڑے رہے، اللہ کی عبادت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہو، جو ہفتے موتے نہیں تھے وہ پیشاب پیخانہ نہیں، یہ کون سا دین ہے؟ اب آج آپ دیکھیے کہ اس کو ان کی کرامتوں میں بیان کیا جاتا ہے اور بیان کر کے ان کے نعرے مروائے جاتے ہیں، عرس اور میلے لگوائے جاتے ہیں، اور پورے ہندوستان کے اندر یہ شور کیا جاتے ہیں بہت بڑے بڑے گنڈا۔ خیرت کا نام جنوب رکھ دیا، جنوب کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میں کہنا چاہیے چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ پہلے بتایا، میں وہ ضابطہ آپ کو بتلا رہا ہوں، میں وہ اصول دینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو وہ کسوٹی دینا چاہ رہا ہوں جس کسوٹی کے اوپر آپ پوری دنیا کو توڑ سکتے ہیں اور حق اور باطل کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ جناب علی حق کون ہے اور باطل کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کسی کی لمبی داڑھیاں، کسی کے جبے کبے، ہرگز اس میں آ کر کے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا ہے اور یہ وعدہ لے کر کے کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے بندوں کے گمراہ کرنے کے لیے میں اے اللہ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے صراط مستقیم پر میں بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ اوپر کا لفظ اس نے نہیں کہا کہ اس کو پتا ہے اوپر ہمارا ہے۔ شیطان کو اس بات کا علم ہے، لیکن ہمارے ملاؤں کو اس بات کا پتا نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ سوچئے، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ وہ من فوقکم، میں ان کے اوپر سے آؤں گا نا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کون ہے؟ ایک دفعہ مجھے بات یاد آ گئی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ عبداللہ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، مرد مجاہد، سعودیہ ملک تعمیر ہو چکا تھا، بن چکا تھا، غربت تھی، افلاس تھی، کھجور چاٹتے تھے، کھاتے تھے، پیٹرول کا اتنا کہاں تھا، پیٹرول تو اب نکلنا شروع ہوا کچھ دن پہلے، ان کے زمانے میں تو اتنا وہ نہیں تھا۔ غربتوں میں ملک کو کنٹرول کیا، توحید کا غلغلہ ہوا، سنت کا غلغلہ ہوا، چاروں طرف امن و امان قائم ہوا۔ یہ سعودی چور چکے، لٹیرے، ڈاکو، ہاں لوگوں کو قبل کرنے والے، یہ سائلنٹ ہوئے، کچھ شانتی آئی، امن آیا، اپنی فوج کو لے کے کسی صحرا میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ 1923-27 کا وہ زمانہ تھا، یہ 14 کا زمانہ تھا کہ جب فائٹر جہازیں یہاں سے اڑ کر کے جرمنی کی اور پہلی یا دوسری عالمی جنگ جو ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں، عالمی جو جنگ ہو رہی تھی اور اس میں فائٹر جہازیں چل رہی تھی، آ رہی تھی بڑی تیزیوں کے ساتھ، تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کسی صحرا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فوج تھی، شبہ ہوا، مطلب آگ جل رہی تھی، چائے گاہے چل رہے تھے، کسی فوجی نے کہا کہ جلالۃ الملک یہ اوپر سے جہازیں جا رہی ہیں، ہم تو کسی ملک کے ساتھ نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فوجی ہمارے اوپر ہی بم گرا دے، یعنی اظہار مزاح اس نے کہا ہو یا خوف کہا ہو، جس حساب سے بھی اس فوجی نے یہ بات کہی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہمارے پاس تو ان کو مارنے کے بھی ہتھیار نہیں، اگر کل کو کوئی مصیبت آئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان بھی نہیں بچا سکتے، ہمارے پاس تو کچھ بھی ہتھیار نہیں، یہ چاہیں تو ہمیں تو 2-4 بم گرا کر کے یہ پورا ملک ختم کر دیں۔ لیکن اس مرد مجاہد کا ایمان اتنا قوی تھا اور اتنا عزم، ان کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ اس کو جواب دیا، کہا یہ جہاز تمہارے اور ہمارے اوپر سے اڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے اوپر سے اڑ رہے ہیں۔ تو ملک عبدالعزیز نے کہا ان کے اوپر ہمارا اللہ ہے، ان کے اوپر یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، میں آپ کو ایسی ریئل اور ایسی حقیقت بات بتاؤں، اللہ کی قسم اگر آپ اللہ کے بن جاؤ نا تو ذرے ذرے آپ کی غلامی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم آپ کو مرض، بیماریاں، دکھ، درد کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ شرط اس کی یہ ہے کہ آپ قائد، آپ کو اللہ نے قیادت عطا فرمائی، آپ اس امت کے مسیحا ہیں، آپ قائد ہیں، آپ رہنما ہیں۔ افسوس یہ کہ ہم خود مریض ہو گئے، جو مریض جو ہو جائے وہ دوسروں کا علاج نہیں کر سکتا، جو گمگشتہ راہ ہو وہ دوسروں کو منزل کا پتہ نہیں بتا سکتا، جو اندھیروں کا مسافر ہو وہ اجالوں کا اسے پتہ نہیں ہوگا، اجالوں کا راہی نہیں بن سکتا۔ ہم خود گمگشتہ راہ بن چکے ہیں، ہم خود سلالت و گمراہی، شیطان نے ہمارے اوپر اچھا ورک کیا اور اتنا ورک کیا
کہ ہمارے ہی درمیان بیٹھ کر ہمارے ہی بھیس میں آ کر کے اور ہم میں ہی اچھی اچھی شکلیں صورتیں خوب تقوی اور طہارت کا نام لے کر کے خوب دین اسلام کو خلق ملت کر کے ہم پہ پیش کیا، اور آج ہم وہی چبایا ہوا شیطان کا نگلا ہوا اگلا ہوا اور اس کا چبایا ہوا اسلام لے کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم جنتی وہ کرا، ہم جنتی وہ کرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوں گے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹیں گے، وہ 77 امتی علی 73 فرقہ، میری امت میں 73 فرقہ، یعنی ان سے بھی یہود و نصارہ سے بھی میری امت ایک ہاتھ آگے ہوگی کفر اور ضلالت میں۔ اللہ اکبر، یہ پیارے نبی کی پیشین گوئی ہے، پیشین گوئی ہے کہ کفر و ضلالت میں سب سے آگے ہوگی، 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے اس کے جو ایک گروہ، ایک جماعت کے۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، وہ گروہ، اس کے صفات، اس کے علامات، اس کی نشانیاں تو بتا دیں تاکہ صحابہ کرام کو بے قراری رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی، اور فی روایت ما انا علیہ اليوم اصحابی، میں آج جس پر ہوں اور میرے صحابہ کی جماعت جس پر ہے، میرے صحابہ کی جماعت جس دین اسلام پر قائم و دائم ہے، جس شریعت مطہرہ پر، جو لوگ قیامت تک اس کے اوپر رہیں گے وہی جنت میں جائیں گے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ وہاں سے جو کچھ فیصلے ہیں، پیارے نبی نے کوئی خلط ملط نہیں کیا ہے، یہ تمہارے دماغوں میں خلط ملط شیطان کرتا ہے، وسوسے دغدغے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی مان لو، کفر کی تعلیم دیتے ہیں، بولو غلط بتاتے ہیں۔ ہم تو یہ نہیں کہتے ابلیس کی مانو، ہم تو یہ نہیں کہتے تم ہماری مانو، ہم تو نہیں کہتے فلانے مفتی صاحب فلانے علامہ صاحب کو مانو، فلانے کو امام بنا کر کے اس کی پرستش کرو۔ ہم تو کہتے ہیں اگر امام ماننا ہے، متقی پرہیزگار کوئی اگر سب سے بڑا اللہ کو جاننے والا، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اللہ کی شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والا اگر کوئی ذات ہے تو صرف مدینے والے کی ذات ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں اس کو مانو، اس کا کلمہ پڑھے ہو، لا الہ الا اللہ کہہ رہو، محمد رسول اللہ کہہ رہو۔ تو ہم میں سے کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ گمراہ، یہ جہنمی ہے، یہ بدعقیدہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا سارے چوہے کھا کے بلائی کھانا حج کو چلی، سارا کفر آپ لے کے بیٹھے ہیں، ساری غلاظتوں کے منبع مخزن سرچشمے آپ ہیں، سارے ایمان کی گندگیاں آپ ہیں، اور آپ سب سے بڑے جنتی ہونے کا دعویٰ۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہی شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان نے اسی لیے انہیں ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں آراستہ اور مزین کر دیا، انہیں کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ رکھ کے دیکھیں۔ قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ رکھ کر جانچو، پتہ چل جائے گا کھڑا کیا ہے کھوٹا کیا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے میرے عزیزو شیطان ہمارے درمیان بیٹھ کر کے شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے، اس لیے اس سے بچو، شیطان کے شر سے بچو۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اے اللہ مدد کر ان لوگوں کی جو تیرے نبی کے دین کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں انہی میں سے بنا، ہمیں انہی مدد کرنے والوں میں سے بنا۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ذلیل و رسوا کر دے ان لوگوں کو جو تیرے نبی کے دین کے اندر ذلت و رسوائیاں پھیلا رہے ہیں یا ذلیل و رسوا دین اسلام کو کر رہے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا۔ کھلی دعا ہے یہ ہمارے نبی بتائیے، دعا کھلی دعا، خلاص دل صاف ہے، اللہ سے اس طرح کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، من النبیین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے انعام کیا ہے کس کے اوپر؟ نبیوں کے اوپر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین، 4 کیٹیگری جنت میں جائے گی۔ خلاص ان لوگوں میں سے اللہ ہم سب کو بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے، سمجھ رہے ہیں؟ نبیوں کے ہمراہ بنائے، رسولوں کے ہمراہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے، صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، شہداء کے ساتھ اللہ، صالحین کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ سمجھو ذرا، یہ ہمارا منہج ہے، کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت قبول نہیں ہے جس عبادت
پر نبی کی مہر نہ لگی ہو، وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے عزیزوں، 73 فرقوں میں سے 72 میں سے بننا چاہتے ہو یا ایک گروہ میں سے بننا چاہتے ہو؟ ایک میں سے بنو، ایک میں سے بنو، نیک بنو۔ ہاں، اور وہ ہے توحید و سنت والا گروہ، توحید و سنت والی جماعت، جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ خرافات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان گروہوں کے اندر اس جماعت کے ساتھ منسلک ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، سچے لوگوں کے ساتھ اختیار کرو۔ امت کے اندر جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، 72 فرقے پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 73 میں ایک نکال دو جنتی ہے، کتنے پیدا ہوں گے؟ 72 جہنمی۔ 72 یہ اس میں یہودی شامل نہیں ہیں، ان 72 جماعتوں میں یہودی شامل نہیں ہیں، ان 72 جماعتوں میں نصرانی کرسچن شامل نہیں ہیں، ان 72 جماعتوں میں سے غیر مسلم شامل نہیں ہیں۔ ان یہ 72 جو ہوں گے یہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کون ہوں گے؟ معاملہ تو اور مشکل میں ہے نا، معاملہ تو اور مشکل۔ اپنا بھائی ہی ڈاکو ہے، اپنا بھائی ہی قاتل ہو، اپنا بھائی ہی پیٹ میں چھڑا بھونکنے والا، تو معاملہ تو بہت خطرناک۔ ارے کوئی غیر ہے، دشمن ہے، آمنے سامنے ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اپنا ہی نام لینے والا، محبت کرنے والا، اپنے ہی ہم شکل، اپنے ہی طرح کا دشمن ہو تو اس کو پہچاننا بہت، اس لیے پہچانو۔ آپ کو ہم درس دیتے ہیں، ہمیں نہیں کہتے مت پہچانو، پہچانو، جانو حق کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، جہنم کی طرف بلانے والا کون ہے اور جنت کی طرف بلانے والا کون ہے، تاکہ یہ دنیا جو مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، آپ جہنم کی کھیتی نہ بنیں، آپ جنت کی کھیتی میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا فرمائے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بولو آمین۔ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، دعاۃ علی ابواب جہنم، اور جو شخص بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف کسی کو دعوت دے وہ جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ بات ختم، تیفال ایک دم بالکل کلیئر کٹ بات، فیصلہ مان لو۔ بولو تسلیم ہے کہ نہیں تسلیم؟ بولو، کوئی غلط بات بول رہا ہوں؟ کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ ہاں کلیئر بات، کلیئر بات رکھو۔ یہ بات منہج ہے، یہ طریقہ ہے، اس کو اصول اور ضابطے۔ اور میں ایک حدیث بتاتا ہوں، تو معلوم کیا ہوا؟ اس شخص نے پیدل حج کرنے کی، اپنے نفس کو مار کر پیدل، اور وہ بھی 2 آدمیوں کے سہارے چل رہا۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت وہی جائز ہے جس کے اوپر مدنی تاجدار کی مہر، عبادت وہی عبادت ہوگی جس پر مدینے والے کی وہ عبادت نہیں ہوگی جس کے اوپر مدنی تاجدار کی مہر، چاہے پوری دنیا کی مہر لگی ہو، اگر نبوت کی مہر نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور دلیل آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں چل رہا، وہ دھوپ میں چل رہا ہے۔ فسأل عنه فقالوا يا رسول الله نذر أن يصوم ولا يتكلم ويجلس في الشمس، فقال صلوات الله وسلامه عليه يتم صومه ويتكلم ولا يجلس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا يجلس في الظل، اللہ کے، اور پہلی روایت جو تھی وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اور یہ دوسری روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دھوپ میں چل رہا ہے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ دھوپ میں کیوں چل رہا ہے، کیا بات؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اس آدمی نے روزہ رکھنے، کلام نہ کرنے اور دھوپ میں چلنے کی نظر مانی۔ ہاں، روزہ رکھنے، کلام نہ کرنے اور دھوپ میں چلنے کی اور نہ بیٹھنے کی نظر مانی۔ یہ بیٹھے گا بھی، ہاں ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جب یہ محرم آ رہا ہے نا، ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں بستیوں میں بہت سارے لوگ پائک بنتے ہیں، پائک جانتے ہیں، پائک جھومتے ہیں یو پی میں،
وہ تعزیے جو بنتے ہیں باقاعدے اس کی وہ ہوتی ہے، سلامی ہوتی ہے، تو وہ 10 دن 1 مہینے کے لیے نظر مانتے ہیں کہ بابا حسین بابا اگر ہمارا بچہ جی گیا تو اس کو 20 سال تک پائپ تمہارا بنائیں گے، یعنی تمہارا جھومنے والا تمہارا پجاری بنائیں گے۔ وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، 1 مہینہ یا 10 دن یا 20 دن جو بھی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ سو نہیں سکتا۔ تو کیسے سوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ چارپائی کھڑی کر دیتے ہیں یا دیوار کے پاس ٹیک لگا کر کے ایسا کھڑا رہتا ہے، وہ پیٹھ زمین سے نہیں لگا سکتا، دوسرے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا، وہ سب کے دروازوں پہ جا کے حسین بابا کی بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگ کر کے پھر وہ کھاتا ہے۔ اور پھر جب محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بندے ناچیز جو ہے نا بھی کروا چکا ہے، وہ کام کیا نہیں ہے، لوگوں کو کروایا ہے۔ کیا وہ شہادتیں لوگوں پڑھو زین کی حضرت شہادت حسین، جو ہمارے یہاں کتاب شہادت مرثیہ پڑھا جاتا ہے، وہ مرثیہ پڑھتے تھے تو 50 آدمی دوڑ کے تقریباً آدھا کلومیٹر دور جاتے تھے اور مورچھل لیے ہوئے رہتے تھے، وہاں سے دوڑ کر کے آتے تھے، حسین بابا حسین، یا حسین بابا حسین، اس کے وارے نیارے، وارے کہتے ہیں اس کو، وار ہونا، صدقہ کرنا، یعنی خود کو قربان ہونا ان کاغذوں کے ٹھٹھوں پر، اور اس کے سجدے کرنا، اس کے طواف کرنا، اسے لے لے کر کے گلیوں میں کوچوں میں بابا حسین کر کر کے چلنا، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ دین آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہے چلا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا شیعہ کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ شیعہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو بہت دور ہیں، یہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے مسلمان، اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے مسلمان، معذرت کے ساتھ ہمارے ملکوں میں آج بھی بن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے ہندو بھی مسلمان بھی سب یہ تمام سب چیزیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ روزہ پورا کرے، البتہ کلام روزہ پورا کرے، روزے کی نظر مانی ہے اچھی بات، لیکن یہ جو بات نہ کرنے کی نظر مانی ہے اس کو بولو روزہ پورا کرے، اور جو کلام نہ کرنے اور سائے میں نہ بیٹھنے کی جو نظر مانی ہے اس کو توڑے، اور یہ لوگوں سے بات بھی کرے اور سائے میں بیٹھے۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر اپنے نفس کے اوپر یہ اتنی وہ کرے، سمجھ میں بات آئی نہیں ہے؟ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت وہی مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملاحظہ کیجیے کہ اس واقعے میں صرف شرعی روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی جو اللہ کی طرف سے، صرف اللہ کے نبی نے کہا اس کو کہو روزہ پورا کرے، لیکن اس نے جو پابندیاں اپنے اوپر اپنی طرف سے عائد کی تھیں، کیا سائے میں نہیں بیٹھے گا، اپنی طرف سے عائد کی تھیں کہ وہ کسی سے گفتگو نہیں کرے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو بولو۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت مریم سے بھی کہا تھا کہ تم نہ کسی سے بات نہ کرنے کا روزہ رکھ لو، ہے نا؟ تو ہم اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر وہ آیت کریمہ اتری تھی، اللہ کے نبی اس کا معنی و مفہوم ہم سے تم سے کہیں زیادہ جانتے۔ کیا اس وقت جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تھا اور اس نے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، نظر مانی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے مریم علیہ السلام کا واقعہ نہیں تھا؟ آپ ہی نے کہا نا بات، اس کو بولو بات کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مریم کی شریعت جو تھی وہ الگ تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت نہیں بن سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اسے بات کرنا ہے، اسے سائے میں بیٹھنا ہے، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک اور بات بتاؤں، ایک اور دلیلیں اس سلسلے میں بہت ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں انہی کے اوپر آپ کا وقت زیادہ لوں کیونکہ میرے پاس مواد بڑا ہے، لیکن یہ اساس اور بنیاد آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں مختصر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں حاضر ہوئے، دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہو اللہ لا الہ الا اللہ، تو کچھ لوگ لا الہ الا اللہ اور کنکریاں لے کے بیٹھے ہوئے، چیئیں کنکریاں چھوٹی چھوٹی، ہے نا؟ وہ ایک آدمی کہہ رہا 100 دفعہ اللہ ہو کر کہو، ایک آدمی کہہ رہا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، ایک آدمی کہہ رہا 100 دفعہ اللہ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر گئے اور آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ لوگوں ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹورے بھی برتن بھی پرانے نہ ہوئے، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں اور تم نے بدعتیں ایجاد کرنا شروع کری۔ شروع یہ کہاں کی بات ہے؟ بولو۔ کوفہ کہاں ہے؟ کوفہ مدینے میں، مدینے میں تو نہیں ہے نا، سعودی میں نہیں، کہاں ہے؟ سارے فتنے وہیں پیدا ہوئے ہیں اور وہیں سے پیدا ہو رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں سارے فتنے کوفہ میں۔ کوفی لا یوفی ہوتے ہی کوفی، جن کے اندر وفا
انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، انہی کوفیوں نے حضرت حسن کو شہید کیا ظاہر دیکھا، اور انہی کوفیوں نے حضرت حسین کو بھی انہی کوفیوں نے شہید کیا، اور آج لعنت کا توق گلے میں ڈال کر سینے پیٹتے ہیں کس نام پر کہ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کر رہے ہیں۔ یہ ماتم نہیں ہے، وہ لعنت جو پڑی ہے نا اس کا داغ ہے جو قیامت تک نہیں چھوٹے گا ان سے۔ یہ لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہم نے حضرت حسین کو نہیں شہید کیا، انہی کوفیوں نے۔ یہ جو آج سینہ پیٹتے ہیں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، انہوں نے ہی ان کے صاحبزادے حضرت حسن کو شہید کیا۔ گلشن نبوت کے ایک ایک گھنچوں کو توڑ کر انہوں نے مسئلہ ہے، یہ کبھی سکون کے ساتھ عراق کے لوگ رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے۔ یہ فتنے وہیں سے پیدا ہونا، آج بھی ہم انہی فتنوں سے جوجھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بتا رہا تھا کہ شریعت یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ حضرت کوفہ، وہ کوفہ کی جامع مسجد تھی، اس کے اندر عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے دیکھا کہ حلقہ قائم کر کے کنکریوں کے اوپر ایک آدمی کہہ رہا 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹورے بھی، پیالے بھی پرانے نہ ہوئے، کپڑے بھی آپ کے پوشیدہ ہوئے، کفن بھی میلا نہ ہوا، اور نبی کے صحابہ موجود ہیں دنیا کے اندر، اور تم نے بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ صحابی رسول ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے، ہم تو اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں نا، ہم تو اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا عدوا سیئاتکم، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم اللہ کا نام شمار کر رہے ہیں، اللہ کا نام ہی اپنے گناہ شمار کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ عبادت ہم کو نہیں سکھلایا ہے، یہ طریقہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا حلقے بنا بنا کر کے اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھلایا ہے۔ اکیلے اکیلے پڑھو نا، کس نے منع کیا؟ اللہ کے نبی تو یہ حکم دیتے ہیں اکیلے اکیلے، لیکن یہ حلقہ بنا بنا کر کے، اور آج بھی ہمارے ملکوں میں یہ چیز رائج ہے جناب علی، کسی کا میت ہو جائے کوئی ضرورت ہو جائے چنے پڑھواتے ہیں، پل پڑھواتے ہیں، چنے پڑھواتے ہیں، چینے پڑھواتے ہیں، املی کی بیجوں کے اوپر بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کے سپارے جمع کر کے حافظ لوگوں کو، بیچاروں گاؤں کے بستی کے بچے بچیوں کو، عورتوں کو سپارے پڑھواتے ہیں، خود نہیں پڑھتا دوسروں کو پڑھواتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ صحابہ کرام نے اس کی مخالفت کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنے نیتوں کے اچھے لوگ، نیتیں ان کی اچھی ہوتی ہیں لیکن اپنے عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ تمہاری نیت ضرور صحیح ہے کہ سبحان اللہ نیکیاں کمانے کی، لیکن نیکیاں کمانے کا جو طریقہ ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اللہ کی عبادت میں، اور طریقہ عبادت بھی، اور کون سا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ منہج ہے، یہ اصول ہے۔ کوئی بھی مولوی، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی فلانا قیامت تک اپنی آل اولاد کو بھی یہ نصیحت کر دینا، آئے اس کو بولو کہ بتاؤ یہ ہمارے نبی سے ثابت ہے یا نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، بعض لوگ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا ہو گیا بھیا؟ سلام پھرتی آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا؟ نہیں، بزرگوں نے فرمایا ہے یہ دعا پڑھو گے تو ایک آدمی یہ کیا ہو گیا؟ یہ بزرگ نے بتایا کہاں سے یہ تم نے لیے یہ تمام سب چیز، یہ خرافات خزعبلات، یہ کیا ہے؟ یہ ناٹک۔ بعض لوگوں کو تسبیح ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، اور اب تو ہمارے یہاں کی خواتین بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہاں خواتین، پہلے عورتوں کے ہاتھ میں آپ تسبیح نہیں دیکھتے، لیکن اب تو باقاعدہ فیشن بنا ہوا ہے۔ میں دیکھیے آپ، خواتین بھی ہمارے ملکوں کی ہاتھ میں تسبیحیں لے کر کے باتیں بھی چل رہی ہیں، اور وہ ڈھیلے بھی نیچے کھسک رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے کیا؟ کس نے بتایا؟ یہ کس نے جوگی صوفی سنتوں، یہ کس نے یہ تمام سب چیزیں غلاظتیں ہمارے اندر ڈالی؟ یہ انہی جوگیوں نے، انہی غیر مسلموں نے، انہی کرسچنوں نے، انہی عیسائیوں کی دین ہے یہ تمام سب چیزیں کرے ہیں۔ گند آ رہی ہے، بہت سارے لوگ بڑے بڑے موٹے موٹے تسبیحیں پڑھے ہمارے یہاں، جن کے گلوں میں جتنی زیادہ تسبیحیں مالے پڑے رہیں، اور انگلیوں میں جتنے موٹی موٹی انگوٹھیاں پڑی رہیں، اور جس میں لال برنگے چادر اور کپڑے پہنے رہیں، وہ اتنا ہی بڑا ولی اللہ مانا جاتا ہے، بہت بڑا صوفی ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں، جو جتنی گاجے بھنگ چرس
مزاروں درگاہوں کے پیچھے بڑا برا لگتا ہے لوگوں کو جو میں بولتا ہوں. یہ سارے ناٹک ہیں. یہ سب کیا ہے بولو؟ سب ناٹک. قوم دستور اسلام سے اس پر کوئی تعلق نہ. اللہ نے اس کے اوپر کوئی ما انزل اللہ بہ من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. یاد رکھو مسلمانوں، اور جو کرتے ہیں انہیں مسلمان ماننا بھی کفر ہے. یاد انہیں مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے. یاد یہ نا اور ان کی چل جائے گی، ان کی وکالتیں لوگ کر رہے ہیں، ان کے سپورٹ بہت بڑے ولی اللہ. ارے یہ تو نظر اٹھا دے تو ہرا پیڑ بھی جل جائے. اعوذ باللہ، یہ تو جہنمیوں کا کام ہے. یعنی اتنا بڑا گنہگار آدمی کی پیڑ بھی پناہ اس کے عذاب سے، اس کے گناہ سے، انگار سے جل جائے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک اور بات میں جو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ عبادت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، نیت آپ کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عبادت ہو سکتی ہے. آپ کی نظر میں وہ عمل کتنا اچھا ہے کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ بات آپ سمجھ گئے. یہ شریعت مطہرہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام یہ اساس ہے، بنیاد ہے. تصوف کیا ہے؟ صوفیائیت کیا ہے؟ مسجد نبوی کے امام نہیں مدرس فضیلت الشیخ ابوبکر جزائری حفظہ اللہ، ان کے صاحبزادے ہمارے استاد ہیں عبد الرحمن بن ابوبکر جزائری. مدینہ یوسفی میں انہوں نے ہم کو پڑھایا الحمدللہ، اللہ ہمیں شرف حاصل ہے. ان کی کتاب ہے التصوف یا عباد اللہ. اس کے اندر بڑا پیارا ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، آپ بھی اس کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں. بہت پیارا جملہ ہے. وہ جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان التصوف اما ان يكون هو الاسلام او يكون غيره، فان كان غيره فلا حاجة لنا به، وان كان هو الاسلام فحسبنا الاسلام فانه الذي تعبدنا الله به. کہتے ہیں کہ تصوف یا تو عین اسلام ہے، تصوف یا تو اسلام ہے یا اسلام نہیں ہے. بات ذرا غور سے سننا. تصوف یا تو اسلام ہے یا اسلام نہیں ہے. اگر وہ اسلام نہیں ہے تو ہمیں اس کی ضرورت، اور اگر وہ اسلام ہے تو ہمارے لیے اسلام ہی کافی ہے. ہمارے لیے، کیونکہ اسی اسلام کو اللہ نے اسلام کہہ کر کے بھیجا ہے. اسے تصوف کر کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آئے کہ بات نہیں آئے گی؟ بات ہے دو ٹوک بات ہے. اگر تصوف اسلام ہے یا اسلام نہیں، اگر تصوف اسلام نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت، اور اگر تصوف وہی اسلام ہے فحسبنا الاسلام تو ہمارے لیے کلمہ اسلام ہی کافی ہے. فإنه الذي تعبدنا الله به، کیونکہ ہمیں اللہ نے اسی اسلام کے ذریعے عبادت کرنے کا حکم، تصوف کے ذریعے عبادت کرنے کا حکم. آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جڑ کٹ گئی. جیسا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تصوف، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کلمہ کیا ہے. اس کلمے کے تقریباً 2000 معانی، اسباب بیان کیے گئے ہیں. کتنے؟ دیکھو صحیح النسل جو ہوتا ہے نا، الحق لا يتعدد، جو حق بات ہوتی ہے اس کی کئی صورتیں نہیں ہوتی. جو اذان سعودی عرب میں ہو رہی ہے وہی اذان انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، یورپ میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. 5 وقت کی نماز سعودی عرب حرمین شریفین میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حق ہو رہا ہے. الحق لا يتعدد، یہ اصول ہیں کہ حق کبھی متعدد، لیکن جو حرامیوں نسل ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو اس کے 100 اسباب بیان کیے جاتے ہیں. سمجھ میں بات آئی نہیں؟ یہ تصوف، اگر یہ اسلام کہیں گے ہم نے بات سکتا ایک ہی لفظ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ تصوف واقعی اسلام ہوتا تو اس کے 2000 کلمات اور معانی کہیں. کوئی کہتا ہے یہ تصوف اس لیے ہے کہ صوف کہتے ہیں اون کو، اور اون کے کپڑے جو ہوتے ہیں بڑے غلیظ یعنی بڑے موٹے ہوتے ہیں اور پہننے والے کو گرمی لگتی ہے،
تو موٹے چھوٹے جو لوگ پہنتے ہیں انہیں صوفیہ کہا جاتا ہے. اسی صوف اون کی پہننے کی وجہ سے کہ یہ مطلب پھٹو فقیر لوگ ہیں بیچارے, صوفیہ, اس وجہ سے صوفیہ کہا جاتا ہے. ہم نے کہا تو ان سے اچھے تو وہ والے ہو گئے ہمارے یہاں, ہمارے ملکوں میں ٹاٹ پہنتے ہیں, ایک جے گردیو والے. آج بھی ایک نسل موجود ہے ہمارے یہاں جے گردیو کی. یہ کپڑے نہیں پہنتے, وہ کیا پہنتے ہیں, جو چاولوں کی بوریاں ہوتی نا آپ کھا کے پھینکتے ہو, شاید ہمارے پاکستانی بھائیوں کو نہیں پتا, ان کے علم کے لیے وہ بوریاں کاٹ کے پہنتے, ٹاٹ پہنتے. اللہ کی لعنت دیکھیں کیسی پڑی ہوئی ہے کہ اچھے اچھے کپڑے. صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے لائق اور مومن بندوں کے بارے میں کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے میرے بندو پاک اور صاف اور ستھری غذائیں تم کھایا کرو, اچھی اچھی چیزیں کھایا کرو. الحمدللہ دنیا کا سب سے بہترین چاول سعودی عرب میں آتا ہے. دنیا کی سب سے ورجنل غذا دنیا کے کسی ملک میں سپلائی نہیں ہوتی, لیکن وہ غذا سعودی عرب میں الحمدللہ سپلائی ہوتی ہے. اور الحمدللہ آپ کو سعودی عرب میں مل جائے گی, قریے میں بھی مل جائے گی, بستی میں مل جائے گی. ہمارے ملکوں سے وہ چاول دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتے باسمتی کے انڈیا پاکستان میں, لیکن یہاں آپ کو وہ سینکڑوں روپے کے بوریوں کے اور تھیلیوں کے حساب سے بکتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے بولو. ہمارے ملکوں میں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا, لیکن وہ سپلائی ہوتا سعودی عرب. دنیا کا سب سے بہترین تازہ اور فریش فروٹ پوری دنیا سے نکل کر کے مملکت سعودی عربیہ کے اندر آتا ہے. یہ ایک بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں, مومن بنو, صالح اور پاک چیزیں کھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عرش والے کی. اللہ کھلائے گا آپ کو, کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, لیکن اس کے لیے اللہ والے بنو. یہ نہ کہو اللہ والے بننے کے لیے ٹاٹ پہنیں گے, اون پہننے پڑیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں شیطان نے یہی طریقہ بتلایا ہوا ہے, پگڑ باندھو, کسی مزار کی مجاوری کرو, درگاہ میں جاؤ, اور بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات سنا کر کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے. اتنا جلال آ گیا. خواجہ کون تھے خواجہ؟ ابھی تو لفظ خواجہ بولنا بھی مشکل ہو پا رہا ہے, کیونکہ وہ خواجہ کہیر والے, ہاں صابر پیا, اچھا نام ہوتا ہے. خواجہ فرید الدین کے بھانجے تھے, اور انہوں نے اپنی بیٹی بھی کی ہوئی تھی. خواجہ فرید الدین صاحب گنج شکر, پاک پٹن والے, پاکستان میں وہاں, اور یہ ہندوستان کلیر شریف, وہ پاک پٹن شریف پاکستان میں گجرات کے اندر, اور یہ کلیر شریف دیوبند کے بازو میں ہے. مولانا عبد القدوس گنگوہی جو سارے دیوبند کے لوگوں کا سلسلے صوفیہ جو ہے, تصوف کا سلسلہ مولانا عبد القدوس گنگوہی تک پہنچتا ہے. وہ پیدل جایا کرتے تھے اور رات کو شام کو عشاء بعد داخل ہوتے مزار کے اندر, اور دروازہ بند کر صبح تک مزار پہ مراقبہ کرتے تھے. بہرحال تو وہ 12 برس تک گولر کی پیڑ پکڑ کر کے ایک ٹانگ کے اوپر اللہ کے, یہ کہاں نماز کب پڑھتے تھے, روزہ کب کیا کرتے تھے, 12 برس تک. اور اتنی قوت ان کو حاصل ہو گئی, کہتے ہیں کہ جب یہ مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے تو لوگوں نے ان کو پہلی سر میں لا کے بیٹھے تو سب میرا پوچھا بیچارا کون جانتا, اب پیچھے ہٹتے دوسری سب والوں نے کہا تو پیچھے کہاں ہے پاگل مجنوں آدمی, تیسرے کہا تو پیچھے ہٹاتے ان کے جو ہے تذکرہ خلیل, میرے پاس وہ کتاب موجود ہے, اس کے اندر کہتے ہیں کہ ان کو ایک دم پیچھے ڈھکیل دیا گیا, ایک دم مسجد کے باہر آخری صف کے پیچھے. جب نماز کھڑی ہوئی اور لوگ سجدے میں گئے تو بیچارہ کہاں سجدے میں جاتا ہے, اس کو کیا نماز پڑھنے کی توفیق تھی. انہوں نے دیکھا سب سجدے میں گئے تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کا گھر, اے مسجد, یہ سب سجدے میں گئے, تو کیوں کھڑی ہوئی ہے, تو بھی سجدے میں چلی جائے. اتنا کہنا تھا پوری مسجد ڈھہ گئی اور سارے کے سارے اسی کے نیچے دبکے مر. اتنے جلالی تھے یہ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے بجلی نکلتی تھی, ادھر سے کوئی گزرتا نہیں تھا. کوئی ان کو دفن کرنے کے لیے ان کے مرید تھے شمس الدین صاحب, ان سے کہا تھا, کہا حضور میں فوج میں جا رہا ہوں, کسی مغلیہ سلطنت کے کسی فوج کا آدمی تھا, تو کہا کہ تم مجھے میری نماز جنازہ جو ہے میں حاضر ہونا. کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے. کہا کیسے؟ کہا جب تمہاری دعا کوئی قبول ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا. کہا ٹھیک ہے. جنگ لڑتے ایک جگہ فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ, اس قلعے میں انہوں نے بادشاہ نے کہا دعا کیجیے, انہوں نے دعا کی اور فتح ہو گئی. جب فتح ہو گئی
تو انہوں نے فوراً ان کو یاد آیا کہ میرے مرشد نے تو کہا تھا کہ خلاص دعا قبول ہو جائے گی، سمجھ لینا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا مجھے اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ بولے ویسا صاحب میں اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں. چنانچہ خواجہ شمس الدین صاحب جو آئے تو دور ہی سے جیسی پہنچے ویسی بجلیاں نکلنا شروع، لاش سے بجلی نکل رہی. تو بہت منتیں سماج کریں کہ حضور میں آپ کا خادم، میں آپ کا مرید آ رہا ہوں، حضور میں آپ کا مرید آ رہا ہوں. تو آگے بڑھتے رہے اور بجلی سمٹتی رہی، یہاں تک کہ ان تک پہنچتے پہنچتے لاش پڑی ہوئی تھی، ان تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ بجلی ٹھہر گئی. اب انہوں نے سوچا کہ لق و دق صحرا میں جنگل میں میرے سوا تو کوئی بھی نہیں، اب یہ حضرت کی لاش میں کیسے ان کو کیسے نہلاؤں، کیسے دفناؤں، میں حضرت کی جنازہ کی نماز کیسے پڑھوں گا، کچھ سمجھ نہیں آیا. اتنے میں ابھی یہ تدبیر ہی کر رہے تھے، ادھر ادھر نظر ادھر دوڑا رہے تھے، اتنے میں دیکھا مرغی تو لاش غائب. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لاش بالکل تر و تازہ کفن میں لپٹی ہوئی فلانی جگہ ایک جگہ رکھی ہوئی. اللہ ہو نہلا دھلا کے کفن وفن لپیٹ کے فرسٹ کلاس وہاں پڑی ہوئی لاش. کہا حضرت تو کہیں گے حضرت اب میں کیا کروں، اکیلا ہوں، میں نماز جنازہ کیسے پڑھوں. اتنے میں دیکھا کہ کالے کالے لباسوں میں اور کالے کالے گھوڑوں پر سینکڑوں کی تعداد میں مغرب کی سمت سے لوگ گھوڑا دوڑائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. چنانچہ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو خواجہ شمس الدین بتاتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، سب کے چہرے پہ نقاب تھا اور کالے گھوڑے تھے. انہوں نے گھوڑے باندھے اور سب بندی کی اور ہم بھی صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے. چنانچہ نماز جنازہ ہم نے پڑھی اور ہمیں فکر یہ ہوئی کہ اب اس کو دفن کیسے کریں گے. اتنے میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ لاش بھی گھوڑے کے اوپر نہیں، تو وہ لوگ جو نماز جنازہ جنہوں نے پڑھی تھی وہ جانے لگے. تو جو امام تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، خواجہ شمس الدین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا پاؤں پکڑ لیا، رکاب پکڑ کے میں بیٹھ گیا. کہا حضور آپ سب نقاب پوش ہو، ہمیں نہیں معلوم آپ کون ہو، ہمارے حضرت اور مرشد کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، کم از کم چہرہ تو بتا کے جاؤ کون ہو. تو کم از کم دنیا پوچھے گی کہ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو بتا تو سکتا ہوں کہ یہ حضرت ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے اور ان کو دفن کیا گیا ہے. ایسا تو نہ ہو کہ دنیا کہے کہ یہ آدمی بغیر جنازے کی دفن کر دیا گیا. تو آپ کم از کم اپنا چہرے مبارک تو دکھاؤ تاکہ دنیا کو بتا سکوں. چنانچہ جب چہرہ نقاب پلٹا تو وہ حضرت ثابت پیا کلیلی ہی تھے، زندہ جاوید گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرت ثابت پیا کلیلی ہی تھے. تو کہنے لگے حضور یہ کیا، وہ آپ ہیں یا یہاں جو ہے وہ آپ ہیں؟ کہنے لگے تم نے بیٹا ایک دفعہ پوچھا تھا نا کہ فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں، آج تجھے اس کا جواب دیتا ہوں. وہ جو تو دیکھ رہا ہے وہ فنا ہے اور یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ بقا ہے. یہ کس کی دیر ہے؟ تصوف. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک 36 گھنٹے 35 گھنٹے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، منگل بدھ کو آپ کو دفن کیا گیا، تیسرے آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی. صحابہ کرام میں تلواریں نکلنے کے موقع آ گئے. خلیفہ بنو سعدہ نے خلیفہ بنو. اللہ کے نبی کو فنا اور بقا کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں میں نے بتایا آپ کو شریعت ہمارے لیے اصل ہے. کیا؟ شریعت سے ہٹ کر کے جو شریعت مطہرہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ ہمارے لیے ترازو ہے، کسوٹی ہے. جو اس کے اوپر آئے گا وہ صحیح ہے، جو اس سے مخالف ہوگا وہ جوتے کی نوک پر ہوگا. وہ اپنے آپ کو آسمان ولایت کا بہت بڑا ولی جو نہ سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو جبریل کہے، وہ اپنے آپ کو میکائیل کہے. اگر نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر کے وہ بات ہوگی، ہم جوتے کی نوک پر رکھ کر کے اس کو اڑا دیں گے، اس کو تسلیم کر سکتے. یاد رکھو. اور یہی بات نیک اور صالحین نے بھی سکھلائی ہے. آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ہر ان کے نام کے جھنڈے لوگ گاڑتے ہیں، جدھر دیکھو انہی کا چلہ چل رہا ہے، جدھر دیکھو انہی کی گیارہویں چل رہی ہے. اور وہ خود مذہباً حنبلی تھے. کون تھے؟ لیکن حنبلی ان کی پوجا نہیں کرتے جتنا ہمارے ملکوں کے حنفی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ حنفیوں کے ہر گھر میں چلے چپاڑے رہتے، انہی کے نام کے یہ حنفی کھاتے ہیں، انہی کے نام کی نظر و نیاز کھاتے ہیں. احناف جتنے بھی ہمارے ملکوں کے الا من رحم اللہ چند ایک کو چھوڑ کر. اور اگر کاش یہ جو ان کے نام کی گیارہویاں کرنے والے
اور ان کے نام کے نیاز اور فاتحہ اور ان کو یا غوث المدد یا غوث پکارنے والے ان کو مشکل کشا ہے. اگر ان کی کتاب بنیت الطالبین پڑھ لیں گے بیچارے تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام لوگوں کو ان 72 فرقوں میں شمار کیا ہے. کس میں؟ 72 فرقوں میں جو جہنم میں جانے والے معذرت کے ساتھ جا کے بنیت الطالب پڑھ جو آج ان کے نام کے کھچڑیاں اور گیارہویں مناتے ہیں ان کو کس میں شمار کیا ہے؟ 72 فرقے بنیت الطالبین کے اندر شمار کیے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے. اس میں ایک فرقہ ان کا بھی شمار کیا ہے. ان کو خبر نہیں ہے کہ ہم جن کی 11ویں دیتے ہیں یہ اس کو جہنمی اور کافر سمجھتے ہیں. لیکن شیطان ہے، شیطان اپنی چال چل رہا ہے. یہودیوں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں اور شریعت مطہرہ کے نام پر کہا گیا یہ ظاہر ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے. علماء نہ حقیقت سمجھتے ہیں، نہ معرفت سمجھتے ہیں، نہ طریقت سمجھتے ہیں. یہ ہمارا راستہ ہے. ہم علماء صرف ناریل کا خول دیکھتے ہیں اور ہم ناریل کے اندر چھپے ہوئے مغز کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں بادام کا مغز ہوتا ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کا کھول ہوتا ہے. علماء صرف کھول دیکھتے ہیں، وہ صرف کھولوں پر ہیں. کہتے ہیں ہم اولیاء صوفیاء، ہم اللہ کے وحدت میں ہم نے گوتا لگا لیا اور علماء ساحل پہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. استغفر اللہ. یہی نہیں بلکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین میں ان صوفیوں کے ذریعے سے بتلاؤں تو آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے کہ یہ کون سا منہج اور یہ کون سا دین ہے جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا. اور کیوں قائم کیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ شریعت مطہرہ کی مخالفت ہو، اللہ کی توحید کے اندر بٹا لگایا جائے، نبی کی رسالت کی توہین ہو، احادیث کا مذاق اڑایا جائے اور ان کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے. یہ جتنے صوفیاء ہیں یاد رکھو شریعت مطہرہ میں یہ بدعت ہے. ان کا کہیں کوئی تصور، کہیں کوئی وجود نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں. یہ ان کی پیداوار جو ہے یہ 2 صدی ہجری سے صحابہ کرام کا زمانہ سن 110 ہجری تک تھا، ختم ہو گیا. اس کے بعد سے ان کی شروعات میں رافضی شیعوں اور عبداللہ ابن سبا یہودی اسی خبیث کے ذریعے سے یہ سلسلے برگزار شیعیت کے اور پھر انہی شیعیت کے پیٹ سے صوفیت نے جنم لیا ہے، باطنیت نے جنم لیا ہے، کرامتہ نے جنم لیا ہے، اسماعیلیہ نے جنم لیا ہے، کیسانیہ نے جنم لیا ہے، اور نصیریہ نے جو یہ سوریہ کا بادشاہ ہے. نصیریہ جانتے ہو، کفر بھی شرمائے ان کی عقیدت. یہ بشار اور یہ فلانے ٹھکانے جتنے بھی ہیں یہ نصیری فرقے سے ہیں. شیعہ ان کے دشمن، یہ شیعوں کے دشمن. ان کا اگر آپ عقیدہ دیکھ لیں اور ان کا اگر عمل دیکھ لیں، ان کی کتابیں کہتے ہیں اپنی جوان بیٹی، نصیری فرقے کا عقیدہ ہے، کسی سے شادی نہیں کرتے. کہتے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے باپ کا ہوتا ہے. یہ نصیری ہیں. آپ کہتے ہیں گورے چمڑے عربی بولتے ہیں، معاف کرنا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے مکرم اور محترم اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کا ایمان اور عقیدہ وہ ہے سب سے بہتر. یہ نہ سوچو آپ کہیں گمراہ ہونے کی ضرورت. دنیا کے چاروں طرف الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ منہج مملکت سعودی عربیہ کے ہم مشکور ہیں کہ الحمدللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ جن کا نام لے کر ہمارے ملکوں میں نجدی 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 کہہ کے گالیاں دی جاتی ہیں، متنفر کیا جاتا ہے. جاؤ کہہ دو کہ جیسا کوئی امام الدعوہ بھی ہمارے ملکوں میں لا کے دکھا دے جس نے موٹی موٹی کتابیں نہیں لکھی، بہت پتلی پتلی کتابیں، بہت پتلی پتلی کتابیں، رب کی قسم، لیکن اس نے اپنی دعوت سے ایک مملکت توحید و سنت قائم کیا ہے. محمد بن عبد الوہاب نے یہی سعودی عرب کو قائم کیا. اس شخص نے اللہ کا اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے ہاں بڑے بڑے مبلغ مفرق پیدا ہوئے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، بنگلہ دیش کے اندر، لیکن ان کا اپنا گھر بھی ان سے فتح نہ ہو سکا. ان کی بیوی بچے بھی ان کے اپنے کنٹرول میں نہ آ سکے. موٹی موٹی کتابیں لکھی دنیا کی ہدایت کے لیے، لیکن سارے کے سارے بازیچے اطفال ثابت ہوئے. ریت کے ذروں کی طرح اللہ نے انہیں اڑا دیا. ان کی وقات، ان کی عزت خود ان کے گھر میں بھی نہ رہی، ان کے گھر میں بھی نہ رہی. جماعتیں بنائی انہوں نے بڑی بڑی، لیکن خود ذلیل و رسوا ہوئے. اسلام میں جماعت سازی کرنا، جماعتیں بنانا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈرو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو. سمجھ رہے ہو؟ صوف تصوف یہ کفر ہے. تصوف یہ تین، اس کی اماں تین ہیں. اس کے کتنے اماں ہیں؟ یہ نکلی ہوئی یہودیت سے نکلتے ہوئے نصرانیت یعنی کرسچنٹی، وہاں سے نکلتے ہوئے ویدانت، جس کو ہمارے بھارت سے، ہندوستان سے ویدانتی جو فلسفے ہیں وہاں سے اس نے جو ہے پانی پیا ہے، وہاں کا دودھ پیا ہے. یہ تین اسی وجہ سے آپ دیکھو گے آج اس کی پذیرائیاں خوب ہو رہی ہیں. آج اس کی پذیرائیاں خوب ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر بھی، ہر جگہ جہاں بھی یہ چلے جائیں. آج کل اب تو صوفی گانے بھی نہیں کرنے لگے، صوفیہ پاپ بھی پیدا ہو گئے، صوفیانے گانے بھی گائے جانے لگے، صوفیانے میوزکیں بھی بنائی گئی، صوفیہ کے سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے دنیا کے شراب خوروں کو، زناکاروں کو، عیاشوں کو، بدکاروں کو یہ پتا ہے کہ ان سے کوئی خطرہ ہاں. یہ بھی ناچ گانے میں، یہ بھی ڈھول ڈھباکے بجاتے ہیں. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں رنڈیاں بھی ہیں، یہاں طوائفیں بھی ہیں، یہاں ہجڑے بھی ہیں، یہ مجرے بھی، سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، سب گائے بجائے جا رہے ہیں. ان میں ہم میں کوئی فرق ہاں. لیکن یہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں یہ ہیں اصلی ٹیررسٹ، یہ ہیں دہشت. ان سے خطرہ ہے کیونکہ یہ کٹر پنتھی لوگ قرآن و سنت، اس لیے ان کے خلاف خود مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، خود کھڑا کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک CD دے کے جا رہا ہوں جو میرے خلاف بامبے میں ہوا، جو ہمارے ہی اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے بدتمیزیاں کری، اور ہمارے آپ وہ CD سنیے. ہم کسی بھائی نے مجھے ترتیب دی ہے، اس میں میری تقریریں ڈال ڈال کر کے لوگوں کو ابھارنے کی، ہندوؤں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، کہ دیکھو معراج ربانی تمہارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، معراج ربانی فلاں کو یہ کہتا ہے، کرشن کنہیا کو کافر کہتا ہے، فلاں کہتا ہے ڈھکن. ان کو ابھارنے کے لیے، تاکہ ان کو ابھار کر کے ان کو ساتھ لے کر کے اس کو ختم کروا دیں. خیر وہ بھائی نے وہ تمام سب تقریریں تو حذف کر دی کیونکہ وہ قدر موت کر کے جھوٹ سچ انہوں نے ملایا تھا اس کے اندر. لیکن انہوں کے جو بیانات تھے، ان کے مولویوں نے، ان کے لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے باقاعدہ انٹرویو لیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے معراج ربانی سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے، معراج ربانی سے ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، معراج ربانی کو ہندوستان سے باہر کر دیں. چھوٹا بچہ معراج ربانی کو دیکھا بھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. اس کے منہ سے کہتے ہمارے بھوش کو خطرہ ہے. آپ سنیے، وہ میں شیخ کو دے کے جا رہا ہوں، اس کی کاپی شیخ بانٹ دیجیے گا، سب کو دیجیے. دیکھیے کہ یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے داڑیاں چگے یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا کیا دھرم ہے اور ان کا کیا دین ہے، اور یہ کس دین کا پرچار کر رہے ہیں، یہ کون سے اسلام کی پرچار کر رہے ہیں. اسلام کے نام پر بٹا لگا رہے ہیں اور صحیح حق بولنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سب سے بڑے اولیاء اللہ کے پرستار اور اولیاء اللہ کے ماننے والے. یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے نہیں، یہ شیاطین کے پجاری ہیں. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ سے ڈرو. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتایا کہ صوفیوں کے ایک سے ایک کہانیاں ہیں. میں آپ خود پڑھیں، دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے. ایک صوفی صاحب سے، اور پاکستانی بھائیوں کو معلوم ہوگا کتنے الٹے منہ کنویں کے اندر سے نا، کتنے برس تک ٹانگیں اوپر، ان کو کنویں میں لٹکا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور یہی نہیں، ان صوفیوں نے، اللہ ہدایت دے، ظالموں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں آپ نے اعتکاف کیا تو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، اور پھر کعبے کی چھت پر پھر دوسرے ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا، اور ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا. تو آسمان سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ تیری عبادت مجھے بڑی پسند آئی، قیامت تک تیرے طرف منسوب ہونے والے جتنے لوگ ہوں گے میں نے سب کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے. اب کسی کو کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی جناب علی؟ ارے تو پھر یہ کیوں محنتیں ہو رہی ہیں؟ یہ دکھاوے کے لیے ہو رہی ہیں تاکہ کوئی کفر کے فتوے نہ لگائے. ورنہ جنت کی تو ٹکٹ جیب کے اندر پہلے سے، حنفی بنو جنتی. ہاں خلاف نہیں سمجھ آئی؟ یہ باقاعدہ سازش ہے، کر کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو، گل میں گلشن میں نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھاٹ میں سے کیا تھا. یہ دیکھو ابو یزید بستانی، اور میں اور کسی کی بات میں اپنی بات نہ کروں، پہلے چلو یہ ابو یزید بستانی کی بات کروں. کہتے ہیں ان سے یہ ابو یزید بستانی کون سے سن میں مرے؟ یہ 261 ہجری کے اندر شریعت اسلامیہ کے علماء پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا من الحی الذی لا یموت.
يقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربي وأنتم تقولون حدثني فلان وابن فلان وأين هو؟ قالوا مات. عن فلان وأين هو؟ قالوا مات. فتوحات مکیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 365. ابو یزید بستامی فرماتے ہیں کہ تم نے اے لوگو تم نے اپنا علم مردوں سے حاصل کیا ہے. تم نے اپنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ یہ کس کو کہنے معلوم ہے؟ یہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والوں کو. کون کہہ رہے ہیں؟ طریقت معرفت اور حقیقت والے صوفی. یہ صوفی بہت بڑے صوفی ہیں. ابو یزید یزید بستامی بہت بڑے صوفی ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں میرے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں, میں ہی ہوں بس. میں ہی محشر میں بھی ہوں, میں ہی عرش پہ بھی ہوں, میں ہی زمین پہ, میں ہر جگہ ہوں, میں میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. پھر یہ سب ایک ہی ذات کا کرشمہ ہے, ایک ہی ہے, وحدت الوجود, ہماوسط. اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں, سنسکرت میں ہماوسط. میں نے ایک ٹی وی میں دیکھا آج سے کچھ 15 مہینہ پہلے, قلندروں کی اور صوفیوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا ہندوستان میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بڑے بڑے زلفیں, جوان, چکڑے چوڑے چوڑے سینے. خیر قوم کا کھا کھا کر کے فری میں تو موٹے ہوگا نا, اور کیا محنت مزدوری کرے تو کئی چڑیاں گڑے تو جہاں لائے اور داڑیاں یہ بڑی اور آنکھیں شرابی بالکل خونخوار پورے. کہاں یہ صوفیہ لوگ ہیں, قلندر لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہم امن اور راحت کے داعی ہیں, ہر جگہ امن اور چین لوگوں کو بانٹتے ہیں, پھیلاتے ہیں. سب دھرم سب مذہب سب ایک ہی ہے. ہاں رام بھی وہی ہے, رحیم بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. حرم بھی وہی ہے, دیر بھی وہی ہے, بت خانہ بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. یہ وہ صوفی ہے بایزید بستامی. وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنا علم مردوں سے حاصل کیا ہے اور ہم نے اپنا علم اس ذات سے حاصل کیا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کے اوپر کبھی موت نہیں طاری ہو سکتی ہے. ہم اور ہمارے جیسے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر میرے رب کی طرف سے القا ہوا ہے, اور جب تم سے پوچھا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ مجھے فلاں نے یہ حدیث بیان کی, لیکن اگر پوچھا جائے کہ فلاں کہاں ہے تو کہتے ہو وہ مر گیا. پھر کہتے ہو فلاں نے بیان کی, پوچھا گیا وہ کہاں ہے, کہتے ہو مر گیا. تو تم نے تو مردوں سے دین حاصل کیا ہے, لیکن ہم اللہ سے ڈائریکٹ دین حاصل کرتے ہیں. یہ ہے, یہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو. یہ شریعت ہے, یہ کفر نہیں. سنو, اسی طرح سے ایک اور بزرگ ہیں جنید بغدادی, ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ ما اخذنا التصوف من عن القیل والقال. علم تصوف کا ماخذ قیل و قال نہیں ہے کہ قال فلان قال فلان قال اللہ, نہیں. یعنی قیل و قال یہ علم شریعت ہے, لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ قیل و قال سے بری ہے, ہم سیدھے اللہ سے لیتے ہیں. اسی طرح سے بہرحال بہت کچھ باتیں میں آپ کو ایک اور ان کے یہاں اور ان کا مذہب کیا ہے. جیسے امام حضرت شبلی, ہاں شبلی, ان کا نام تو سنا ہوگا نا, شبلی. بولو, جنہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے. سنا آپ نے کہ شبلی نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. بولو آمین. اللہ جھوٹوں کے اوپر اپنی لعنت بھیجے. بولو آمین. اللہ جھوٹوں کے اوپر اپنی لعنت بھیجے. اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجے. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ. سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. کہاں کے ہیں معلوم؟ نظام الدین کہاں ہے؟ دلی میں ہے نا. یہ وہاں کے, ان کا مزار ہے وہاں پہ. الفیصل ناشران و تاجران کتب قدنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور, یہ چھپی ہوئی اس کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے فوائد الفواد. کس کی کتاب ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء. بتاؤ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ چلو معراج ربانی جھوٹ بولتے, کوئی کہہ سکتا ہے یہ الزام لگا رہا ہے ہمارے بزرگوں پر, صوفیوں پر, لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ سنو, میں ان کا واقعہ بتاتا ہوں. یہ نشان لگا ہوا ہے. کہتے ہیں صفحہ نمبر 516, فوائد الفواد صفحہ نمبر 516. کہتے ہیں کہ ایک شخص شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا مرید ہوتا ہوں. حضرت شبلی نے فرمایا کہ ایک شرط پر تیری ارادت قبول کرتا ہوں, یعنی تیری مریدی
تجھے ایک شرط پر مرید کروں گا کہ میں جو کہوں تو وہی کرے. مرید بولا میں ایسا ہی کروں گا. حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح نہیں، اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور بعد میں کیا کہتے میں نے امتحان لینے کے لیے تجھ سے یہ بات کی. اچھا بیٹا امتحان لینے کے لیے کلمہ پڑھنا چاہیے؟ بولو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون لکھے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی کتاب ہے. اگر جلانا ہے تو اس کتاب کو جلاؤ، جھوٹا کہنا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء کو جھوٹا کہو. یہ صوفیہ ہیں. اور یہی واقعہ آپ کو میں بتاؤں، تذکرۃ الاولیاء کے اندر موٹی کتاب ہے، اس کے اندر خواجہ معین الدین چشتی کے تعلق سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. مجھے کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی ایک شخص آیا، کہا کہ کلمہ پڑھ. کہا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں. کہا کلمہ پڑھ. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا ایسا نہیں کہ میں کہتا ہوں ادھر پڑھ. کہا کیسے؟ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ جو سلطان الہند ہے. اور کیوں نہ ہو بھائی، اگر کسی کے پورے ہند کے راجا ہیں، راجا دشرت کے بیٹے رام، تو ہمارے پاس بھی ہند الولی ہیں، پورے سلطان الہند ہیں، ہے نا، برابر کی جوڑی لگی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بات، اسلام کا تصوف، اسلام کا راستہ کتاب و سنت ہے. اسلام کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. تصوف کا راستہ کتاب و سنت کتاب تصوف کا راستہ شیطان ہے، تصوف کا راستہ بدعت کا راستہ ہے. دونوں کی صوفی جو ہوتا ہے وہ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے مستغنی ہوتا ہے. جیسا کہ خود آپ نے ابھی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنا دین کہاں سے لیا؟ قیل و قال سے لیا، مردوں سے لیا، حدیث سے لیا. ہمارا دین کس سے ہے؟ حاصل. ہم ڈائریکٹ دل سے گفتگو کرتے اپنے رب سے لیتے ہیں. تو ان کا رب، ان کا دین وہاں سے ہے. استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. حادث غیبی سے سنتے ہیں. کوئی جنگل میں خضر مل جاتا ہے، کوئی باقر بلہ کھلاتا ہے، کوئی کہاں پہنچاتا ہے. ان کو سب ادھر ادھر سے سب ملتے ہیں اور یہ سب شیاطین ہیں. ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے محدث تھے. یہ تو ان کا نام لے کر کے روز لوگ روٹیاں سیکتے ہیں، لیکن وہ بہت پکے موحد آدمی تھے، وہ مشرک نہیں تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی جو کہانیاں ہیں وہ ایسے ہی کہانیاں ہیں جیسے کہ پریوں کی کہانیاں ہیں. نہ پری کا وجود ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کا تو وجود ہے لیکن ان کہانیوں کا کوئی پتہ لتا نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے تو لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں کے اوپر، لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں کے اوپر. شیخ عبد القادر جیلانی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ذکر و اذکار کے اندر یا اللہ کی عبادت میں کہ اچانک آسمان کے اوپر ایک روشنی کا چمکا ہوا اور اس سے آواز آئی کہ عبد القادر، میں نے تیری عبادت سے خوش ہو کر تیرے اوپر ہر حرام چیز کو حلال کر دیا. حلال چیزیں تو تھیں ہی تیرے لیے حلال، حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی پائے کے عالم اور محدث، وہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ کے نبی پر حرام چیزیں حلال نہیں ہوئی تو اس بندے ناچیز پہ حرام. اس کا مطلب یہ اللہ کی آواز کوئی اور ہے. حادث غیبی سے شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ گئے. شیخ عبد القادر نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مردود، تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، روشنی بن کر کے آیا ہے، چمکدار روشنی. ہاں آج تک تو ہمارے اوپر کسی کے اوپر تاریکی بھی آ جائے تو کہیں گے جبریل آئے تھے. ابھی اچھا کپڑا پہن کر کے پہنچ جائیں آپ، او اللہ والے ہیں، اللہ والے. میں میرا چھوڑے، مجھے معلوم ہے دارالعلوم میں ایک آیا تھا، پورا مدرسہ صاف کر کے چلا گیا اور بلینک چیک دے کر کے بھر گئے کہ آپ جانا چیک کٹا لینا، میرے باپ کی وصیت ہے. اور جاتے جاتے کروڑ لاکھوں روپے ان کے بینک سے لے کر کے نکل گیا. اب جب گئے بینک میں وہاں تو وہ مینیجر جو ہے بینک کا وہ ان کو دیکھ رہا ہے اور چیک کو دیکھ رہا ہے. کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کروں یا میں آپ کو دیکھ کے شرم آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ آپ کو جھوٹا چیک، نقلی چیک دے کے گیا ہے کوئی فراڈی. اچھا راستے بھر اس کی سناخانی میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، ساتھ ساتھ خدمت کے لیے گیا تھا. راستے کوئی ولی اللہ تھا، بہت پیارا چہرہ، بڑا بزرگ چہرہ، پوری آئیے ہمارے حضرت کی، حضرت اولیاء ان کی مزار کے قریبی مدرسہ تھا، ان کی کرامت ہے، زندہ کرامت ہے. ورنہ کلکتے کا آدمی اس گاؤں میں آ کر کے اتنے لاکھ کا چیک دے کر کے جائے. یہ حضرت کی کرامت ہے کہ اتنی دور سے آیا
اور یہاں رات بھر رہ کر کے وہ چیک دے کر کے چلا گیا. راستے بھر اس کی قصیدہ خوانی ہوتی رہی, اور جب وہاں پہنچے بینک والے نے کہا میں پولیس کے حوالے کروں, کسی کرو, اللہ کی قسم چہرے اڑ گئے. کہا وہ تو رکھا سے دھرایا بھی لے کے چل, صاف کر کے چلا گیا. تب کہنے لگے اتنا بڑا شیطان, اتنا بڑا خبیث. میں دل میں سوچا میں بھی تھا نا اسی وقت, وہ تو بدعتی ہی تھا, تو میں نے اس وقت نہیں سمجھ میں آیا. بعد میں نے کہا واہ بے واہ کیا دنیا تھی. اب سمجھ میں آتا ہے میرے بھائیوں, چمکتا جو دکھائی دے وہ سب سونا نہیں ہوتا. شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ گئے, کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مردود ابلیس. اس نے کہا عبد القادر جا, آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. کہا خبیث میرے پاس کیا علم ہے, میرے اللہ نے مجھے بچایا, میرے علم نے بھی. جاتے جاتے تو مجھے مغرور بنا کے جا رہا ہے, میرے اللہ نے مجھے بچایا. یہ ہے دینداری. تو میرے عزیزو ایسا سمجھو, ایسا نہ سمجھو کہ بس جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب شعبدے بازیاں بھی. یہ جتنے بھی صوفیہ ہوتے ہیں یہ جادو سیکھتے ہیں, شعبدے کرتے ہیں, ناٹک کرتے ہیں, بہت کچھ ہے. بہرحال میں اتنا آپ سے یہ بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا, پھر سوالات اور جوابات ہوں گے کہ یہ تمام سب تصوف صوفیائیت یہ اسلام نہیں ہے. اور جتنے لوگ اس سے چمٹے ہیں یہ اسلام یا تو جان بوجھ کر کے چمٹے ہیں اور ان کو لذت ہے, مزہ ہے, اور یا تو غیر شعوری طور پر اگر آپ بھی چمٹے ہو یہ آیت, یہ بیت, یہ قادری, یہ چشتی, یہ نقشبندی, یہ سہروردی, یہ تیجانی, یہ رفاعی, یہ بدوی, یہ فلانی, یہ فلانی, یہ سلسلے کہ جب تک کوئی مرید نہ ہوگا جب تک تم جنت نہیں جا سکتے. جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان. یہ سب شیاطین کے اپنے گڑھے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. یہ سب یہودیت کی اور مجوسیت کی اور نصرانیت کی پیروار ہے. اسلام سے اس تصوف اور صوفیوں کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. یہ آخری فیصلہ ہے قرآن کا اور یہی فیصلہ ہے رسول کا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ان بدعات اور گمراہیوں سے امت مسلمہ کو بچائے, اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.